امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام ایرانی کشتیوں پر حملہ کرنے کا حکم، مابنائے ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کی بھی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران پر بہت برا وقت آنے والا ہے، امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خطے میں امریکی مفادات اور عالمی تجارتی گزرگاہوں کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی مائن سویپرز سمندری رستے کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایرانی بحری جہازوں کی طرح ان کی کشتیوں کو بھی سمندر کی تہہ میں پہنچائیں گے۔ معاملے میں کوئی تاخیر یا نرمی برداشت نہیں کی جائے گی، دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے لیے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے عسکری آپریشن کرنا فوری ممکن نہیں، پینٹاگون کی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کو دی گئی بریفنگ میں انکشاف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران کی جانب سے سمندری حدود میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی ایک پیچیدہ اور وقت طلب مرحلہ ہے، جسے مکمل کرنے میں 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ پینٹاگون نے بارودی سرنگوں کی مؤثر صفائی کے لیے جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی۔ زمینی حقائق اور تکنیکی چیلنجز کے باعث فوری نتائج حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایران نے 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی نیوی کے مطابق دونوں جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز کے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے پر جہازوں کو قبضے میں لیا گیا۔ امریکی افواج کا بحیرہ ہند سے ایرانی تیل لے جانے والے جہاز کو پکڑنے کا دعویٰ، کہا جہاز میں ایرانی تیل لے جایا جا رہا تھا۔ فورسز نے جہاز میجسٹک ایکس کو تحویل میں لے کر تلاشی لی۔ امریکی محکمہ جنگ کے مطابق ایران کو معاونت فراہم کرنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے، چاہے انہیں کہیں سے بھی آپریٹ کیا جا رہا ہو۔ عالمی پانیوں کو پابندیوں کا شکار عناصر کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی جاری کشیدگی میں سفارتی ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی، پابندیوں اور فوجی کشیدگی کے باعث امن مذاکرات مشکل صورتحال کا شکار ہیں۔ تاہم پاکستان خطے میں رابطہ کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار۔ برنٹ کروڈ 3% سے زائد اضافے سے $103.50 فی بیرل ہو گیا۔ WTI کروڈ 2.87% مہنگا ہو کر $94.74 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی بینچ مارک مربان کروڈ $103.10 فی بیرل ہو گیا۔ ایران میں خاتم الانبیاء اسپتال پر حملے کے دوران 9 زائدہ بچوں کی جانیں بچانے والی نرس ندا سلیمی قومی ہیرو قرار، بہادری اور فرض شناسی کو خراج تحسین پیش۔ صدر مسعود پزشکیان نے ندا سلیمی کو قوم کی بیٹی قرار دے دیا، کہا سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج میں نظر آنے والا یہ عمل ایران کے عوام کی قربانیوں کی صرف ایک معمولی جھلک ہے۔ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے والی تمام افراد قابل ستائش ہیں۔ لندن میں ایران جنگ کے مخالفین پر چاقو سے حملہ، متعدد افراد زخمی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق چاقو سے حملہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے قریب پیش آیا۔ لندن میں ایران جنگ مخالف مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ پولیس نے ناکہ بندی کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے معاہدے کے لیے سیاسی دباؤ کی تردید، مڈ ٹرم انتخابات کی وجہ سے جنگ جلد ختم کرنے کا تاثر غلط قرار دے دیا۔
بولے امریکی عوام کے مفاد میں بہتر معاہدہ چاہتے ہیں. دعویٰ کیا کہ ایران کو اپنے رہنما کے تعین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایران کے اندر سخت گیر اور نام نہاد اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں. یہ عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. عباس عراقچی سمجھدار شخصیت ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے جنگ بندی کے لیے 3 سے 5 روز کی ڈیڈ لائن سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا. کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کسی معاہدے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی. وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے. صدر ٹرمپ ایران کو ایک متفقہ تجویز لانے کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں. ان چند دنوں کے دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے. امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے. صدر جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل چاہتے ہیں. ایران کا ابنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس کی رقم ملنے کا دعویٰ. مرکزی بینک کو ابنائے ہرمز کے ٹول سے پہلی رقم مل گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دنیا امریکہ کے دعووں اور عمل میں تضاد دیکھ رہی ہے. وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی، دھمکیاں، رکاوٹیں ہیں. ہمیشہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا، اب بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جانگ زائیڈونگ کی ملاقات. مشرق وسطی کی صورتحال اور ہم کوششوں پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو قابل فخر قرار دیا. چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. چینی سفیر کا اظہار تشکر. پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوش آئیں. اقدام کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے. ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی توقع ہے. امید ہے کہ فریقین سفارتی اور پرامن حل کی موقع دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو. اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد کے حوالے سے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال. ملاقات میں ایران تنازع کے دیر پا حل کے لیے سفارتی چیلنجز کے تسلسل کی ضرورت پر زور. نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. توانائی کی بچت اور بروقت اقدامات کے باعث ملک میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا. خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر کے منصوبے پر کام تیز کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں ہدایت. ذرائع آمد و رفت کو بتدریج برقی گاڑیوں پر منتقل کرنے پر زور. مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے صرف بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلز خریدنے کے احکامات. پاکستان نے پہلگام واقعے سے متعلق بھارتی الزامات کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت خطے میں امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت اندرونی سیاسی مفادات کے لیے جھوٹا بیانیہ گڑھ رہا ہے. آپریشن بنیانم مرسوس کے بعد بھارت کے الزامات نئی سازش ہیں. عالمی برادری بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے سے گمراہ نہیں ہو سکتی. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار. عالمی برادری سے بھارت کو اشتعال انگیزی اور منفی پروپیگنڈے سے باز رکھنے کا بھی مطالبہ. دفاع پاکستان کے درخشاں باب مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل. ہم ہیں بنیانم مرصوص کا شاندار ٹیزر جاری. مارکہ حق پر جب پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر نئی تاریخ رقم کی. 1 سال قبل افواج پاکستان کے غازیوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی. 1 سال گزر گیا مگر مارکہ حق کی وہ ذلت آمیز شکست دشمن آج بھی نہ بھلا سکا. 1 سال قبل دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی سفارتی تنہائی اور عالمی ہزیمت کا سفر جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دے دیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے صدر ٹرمپ کے بیان کو انتہائی توہین آمیز قرار دیا. کہا
مودی سے توقع نہیں کہ وہ ٹرمپ کو کوئی جواب دینے کی جرات بھی کریں گے۔ مودی راج میں فرقہ وارانہ فسادات نے بھارت کو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ملک بنا ڈالا۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مسلسل جاری۔ مودی کے زیر اثر گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہے۔ مودی سرکار بھی صہیونی حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی۔ مودی سرکار کی کشمیر کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کی گھناؤنی سازش بے نقاب۔ وقف ایکٹ کے تحت کشمیریوں کی زمینوں پر قبضے کی حکمت عملی میں تیزی آ گئی۔ کشمیر ڈویژن میں مساجد، مزارات اور گردواروں کو وسیع پیمانے پر جانچ اور تصدیقی سروے بھی تیز کر دیے گئے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے بھارتی میڈیا چینل کو ہیک کر لیا۔ ہیکرز نے اپنا خصوصی پیغام نشر کرتے ہوئے افغان طالبان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مسترد کیا۔ ہیکنگ کی ذمہ داری ٹرو مسلم افغانز نامی گروپ نے قبول کر لی۔ گلگت بلتستان میں پیشگی وارنٹ سسٹم غیر فعال، وزیر اعظم کا سخت اظہار برہمی، فوری انکوائری کا حکم۔ ہدایت کے باوجود سسٹم کی بندش، متعلقہ اداروں کی ناقص کارکردگی پر جواب طلب۔ کہا اداروں کی نااہلی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ گزشتہ مانسون میں تجاوزات سیلابی تباہی کی بڑی وجہ ہے، رواں برس پیشگی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے۔ وزیر اعظم کا وفاقی اور صوبائی اداروں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے اداروں کی استعداد بڑھانے اور وسائل سے بڑھ کر کام کرنے کی ہدایت۔ آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ اور اصلاحات سے نمایاں بہتری آئی۔ خواتین باصلاحیت ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا آئی ٹی میں خواتین کو مواقع دینا اولین ترجیح ہے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سندھ بھر میں بغیر روٹ پرمٹ فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کسی بھی گاڑی کو مکمل دستاویزات کے بغیر چلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی حکام کو ہدایت۔ پنجاب میں زرعی اور معاشی خوشحالی کے لیے انقلابی اقدام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اسکیم کے تحت 160 ارب روپے سے زائد مالیت کی زرعی اراضی بے زمین افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک ون ٹائم آباد کاری گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں 3 معصوم بہن بھائیوں کا قتل۔ 5 سالہ مومنہ بطول، 4 سالہ مومن رضا اور 1.5 سالہ ام حبیبہ شامل۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچوں کی والدہ ہی قاتل نکلی۔ ماں نے گھریلو ناچاقی پر تینوں بچوں کو قتل کیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ملزمہ تک پہنچی۔ چچا کے گھر سے جانے کے بعد بچوں کی والدہ گھر آئی۔ بچوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چھری ماں نے 1 روز قبل خریدی۔ ملزمہ کی جانب سے تحریک قتل کے بعد جائے وقوع کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ خیرپور میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن کے دوران مبینہ طور پر ڈرون کی غلط استعمال سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا واقعے کا نوٹس۔ ڈی آئی جی سکھر سے تفصیلات طلب کر لی۔ کہا کسی بھی غفلت یا غیر قانونی اقدام کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے ایس ایچ اوز کنڈرا، پٹنی اور صالح پٹ کو معطل کر کے سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ تحقیقات کے لیے ایس ایس پی گھوٹکی کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔
حیدرآباد میں گھر کی چھت پر سوئے 3 بچے کرنٹ لگنے سے ابدی نیند سو گئے۔ افسوسناک واقعہ سب ڈویژن فلیری ٹنڈو طیب میں پیش آیا، جہاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ تینوں بچے شہداد پور سے شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ کراچی میں کانگو وائرس سے متاثرہ 17 سالہ نوجوان زندگی بازی ہار گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق نوجوان میں گزشتہ روزی مہلک کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ نوجوان سن انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں زیر علاج تھا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی سے عوام دوہری اذیت میں مبتلا۔ کراچی میں 10 گھنٹے، حیدرآباد میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش جاری۔ لاہور میں بھی کئی گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ فیصل آباد سے گجرانوالہ سرگودا میں بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ کراچی میں پانی کی سپلائی لائنوں کی مرمت کا فیصلہ۔ دھابے جی اسٹیشن کے 9 پمپ 48 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو یومیہ تقریباً 2.5 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ 25 سے 27 اپریل تک مرمتی کام جاری رہے گا۔ نارتھ کراچی، گلستان جوہر صدر کے علاقے میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ لبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں میں 5 افراد شہید۔ لبنانی صحافی امل خلیل بھی جان کی بازی ہار گئے۔ جنگ بندی میں توسیع کے لیے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات بھی آج ہوں گے۔ لبنان کے صدر جوزف خلیل اوم نے کہا ہے کہ مذاکرات میں 4 شرائط پر بات ہوگی، جن میں اسرائیلی جارحیت کو روکنا، اسرائیلی انخلا کے حصول، قیدیوں کی واپسی پر رضامندی اور لبنانی فوج کی تعیناتی شامل ہے۔ لبنان جنگ بندی میں 1 ماہ توسیع کی درخواست کرے گا۔ اسرائیلی فوج و آبادکاروں کی رام اللہ کے قریب اسکول میں گھس کر طلبہ پر فائرنگ۔ 1 طالب علم اور استاد شہید، 3 طلبہ زخمی۔ اسرائیل کا شمالی غزہ میں ڈرون حملہ، 3 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حملہ بیت اللحیہ پروجیکٹ میں ایک مسجد کے قریب کیا گیا، زخمی قریبی اسپتال منتقل۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، سرگودا میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب کے بالائی اور وسطی اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ کے پی کے اور بلوچستان میں بھی بارشیں متوقع۔ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں جم کر بادل برسیں گے۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ سندھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 5 مئی سے شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ یہ کوئی مصنوعی ذہانت نہیں بلکہ شمالی علاقہ جات کا قدرتی حسن ہے۔ گلگت بلتستان کے خوبصورت گاؤں قپلو میں خوبانی کے درختوں پر چھائی بہار کا دلکش منظر۔ گلگت بلتستان میں سیاحوں کے قدم قدم پر قدرتی حسن کے دل فریب نظارے۔ اور پی ایس ایل 11 میں مسلسل 8 ناکامیوں کے بعد راولپنڈیز کی پہلی فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست، 138 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ کپتان محمد رضوان 45، کامران غلام 42 رنز بنا سکے۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کا کراچی کنگز کو 200 رنز کا ہدف، لاہور کے 40 رنز، کراچی کنگ کے 40 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے۔